کیا آپ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے 33 برس کسی بزرگ کی خدمت میں گزارے؟ لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف 33 برس میں 8 مسائل کے حصول کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ 8 مسائل کس قدر ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد حضرت شفیق ملجی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شفیق ملجی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حاتم تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کیا 33 برس۔ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ان 33 برسوں میں کیا سیکھا؟ فرمایا 8 مسئلے۔ حضرت شیخ ملجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت اور صرف 8 مسئلے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر رائے گا گئی۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے استاد محترم، میں جھوٹ بولنے سے طبعاً نفرت کرتا ہوں، فی الواقع میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی بتاؤ وہ 8 مسائل کون سے ہیں، ذرا میں بھی سنوں۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص کسی خاص شے کو محبوب رکھتا ہے جو تا دم مرگ اس کے ساتھ رہتی ہے، جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی محبوب شے سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ میں نے اس آیت وَأَمَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پر غور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالی، یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں راسخ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے رہنمائی چاہی تو اس کے کلام میں یہ پایا، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کے ضروریات معاش کو، اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حسد سے یکسر کنارہ کش ہو گیا۔ جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر حلق سے عداوت کیسی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر اور کوئی تجارت پر، کوئی ہنر پر، کوئی صحت مندی پر، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں یہ پایا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے حسب و نسب، مال و بنال اور جاہ و منصب پر نازا ہے، میں نے ان چیزوں پر غور کیا تو بیکار محض معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے یقین کر کے کہ میں بھی اس مخلوق میں شامل ہوں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور زندگی بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے کلام اللہ کو دیکھا تو اس میں یہ پایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، بس اپنی دانست میں جس چیز کو میں نے قیمتی پایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ پایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو اس کی طرف بلاتا ہے تاکہ دوستی ہو جائے، چنانچہ میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور باقی سب مخلوق کی عداوت ترک کر دی۔ حضرت شفیق ملجی رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا اے حاتم اللہ تجھ پر فضل کرے، میں نے تمام کتب سماوی پر غور کیا تو ان سب کی اصل یہی 8 مسئلے پائے ہیں، دوسرے سب مسائل انہی 8 مسئلوں کی شاہیں ہیں۔ بے شک اگر ہر مسلمان ان 8 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یقیناً اس کی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 8 مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔